یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں عامر حسین صدیقی سے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل گورکھپور میں وسیع روزگار میلے میں 500 کروڑ روپے کے قرض تقسیم کیے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں جناب یوگی نے کہا کہ ریاستی حکومت کی ترقی پر مبنی اور شفاف پالیسیوں سے ریاست لگاتار ترقی کی جانب گامزن ہے۔ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا بھی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ جناب یوگی نے کہا کہ اس روزگار میلے میں تقریباً 120 اہم اور مقامی کمپنیاں 33,000 سے زیادہ اہل نوجوانوں کو روزگار مہیا کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ فائزین کو دیے گئے قرض سے انہیں خود کا روزگار کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ قرض پی ایم سوندھی اسکیم، پی ایم وشوکرما اسکیم، کسان کریڈٹ کارڈ اسکیم اور او ڈی او پی پروگرام کے تحت دیے گئے ہیں۔ اس دوران محکمہ محنت اور روزگار، اتر پردیش کوشل وکاس مشن اور ریاستی صنعتی تربیتی اداروں نے تقرری یافتہ امیدواروں کو تقرری نامے بھی تقسیم کیے۔ شاردی نوراتر کے 9ویں دن مہانومی پر آج ماں درگا کے 9ویں سوروپ ماں سدھی داتری کی پوجا کی جا رہی ہے۔ لکھنؤ کے بڑی کالی جی مندر، چندرکا دیوی مندر، کانپور کے بارہ دیوی مندر، مرزا پور کے ماں وندھیہ واسنی دھام سمیت ریاست کے اہم شکتی پیٹھوں اور دیوی مندروں میں عقیدت مندوں کا تانتا لگا ہوا ہے۔ جگہ جگہ پر نوراتری میلے میں لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے۔ لوگوں نے گھروں اور مندروں میں آج کنیا پوجن کر چھوٹی بچیوں کو پرساد اور تحفے بانٹے۔ شہر میں جگہ جگہ پنڈالوں میں ماں درگا کی پوجا ہو رہی ہے، جنہیں کل دشمی کے دن اہم ندیوں میں وسرجت کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مہانومی پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے کہا کہ دیوی ماں سے پرارتھنا ہے کہ وہ ملک کے ہر آدمی کو سنکلپ کی سدھی کا آشیرواد دیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج مہانومی کے موقع پر گورکھ ناتھ مندر میں کنیا پوجن کیا۔ انہوں نے اس موقع پر تمام عقیدت مندوں کو مہانومی کی مبارکباد دی۔ چین کے ہانگ جھاؤ میں چل رہے چوتھے ایشیائی پیرا کھیلوں میں بھارت نے اپنی مہم کی شروعات 10 تمغے جیت کر کی ہے، جن میں 4 گولڈ، 3 سلور اور 3 برونز شامل ہیں۔ T47 زمرے میں مردوں کی اونچی کود میں نشاد کمار نے سونے کا تمغہ جیتا۔ خواتین کے کینوئنگ مقابلے میں پراچی یادو نے ملک کے لیے پہلا سلور جیتا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پراچی یادو کو ان کی اس کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ مردوں کی T63 اونچی کود میں تینوں تمغے بھارت کے نام رہے۔ جانے مانے ماہر تعلیم اور دلی کے سابق لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ نے نوجوانوں، خاص کر کے مسلم طبقے سے تعلیم میں آگے آنے کی اپیل کی ہے۔ وہ کل بارہ ضلع کے مسولی قصبے میں تحریک آزادی کے سرکردہ رہنما اور سابق مرکزی وزیر مرحوم رفیع احمد قدوائی کے وقف ڈگری کالج کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد لوگوں سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے مسلم سماج کافی پچھڑا ہوا ہے اور اس پچھڑے پن کو دور کرنے کے لیے تعلیم ایک اہم ذریعہ ہے۔ جناب جنگ نے کہا کہ سروے بتاتے ہیں کہ شمالی بھارت، جس میں نہ صرف مسلمان بلکہ دلت اور OBC بھی آتے ہیں، تعلیم کے معاملے میں کافی پچھڑے ہوئے ہیں، جبکہ جنوب کی کئی ریاستوں میں تعلیم کا معیار بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتی طبقوں کے ذریعے چلائی جا رہی تعلیمی اداروں میں مسابقتی امتحانوں کے لیے طلباء کو بہتر کوچنگ مہیا کی جانی چاہیے تاکہ وہ ایڈمنسٹریٹو خدمات میں اور بہتر مظاہرہ کر سکیں۔ تقریب کو سابق وزیر تعلیم ڈاکٹر عمار رضوی، سابق وزیر فرید قدوائی اور مرکزی زرعی وزارت میں ایڈیشنل سیکریٹری فیض قدوائی نے بھی خطاب کیا۔ ریاست میں میری ماٹی میرا دیش مہم کے تحت پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں ہمیرپور میں کاکوری ٹرین واقعے کے میگا اسٹار شہید اشفاق اللہ خاں کی یوم پیدائش پر کل انہیں خراج عقیدت پیش کی گئی اور ان کی متاثر کن زندگی پر تفصیل سے بحث کی گئی۔ خراج عقیدت کی اس مجلس کا انعقاد بھارتی کمیونسٹ پارٹی نے کیا تھا۔ اس مہم کے تحت مجاہدین آزادی کی زندگیوں سے عام لوگوں کو، خاص کر نئی پیڑھی کو آشنا کرایا جانا ہے تاکہ وہ مجاہدین آزادی کی قربانیوں سے حوصلہ افزائی حاصل کر سکیں۔ مہم کے دوران ملک بھر سے اکٹھا کی گئی مٹی سے کرتویہ پتھ، انڈیا گیٹ پر امرت واٹیکا اور آزادی کا امرت فیسٹیول یادگار بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی 29 اکتوبر کو صبح 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملکی اور غیر ملکی لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات ساجھا کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 106واں نشریہ ہوگا۔
لوگ نمو ایپ یا مائی GOV اوپن فورم پر اپنے خیالات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔